اسلام میں حرام ہے، اور مجھے حضرت آدم سے لے کر کسی کافروں کی فوج میں ثابت کرو. ارے کافر بھی فوج سے فوج لڑتی آئی ہے، عوام کو کسی نے نہ مرایا. آج یہ دنیا میں ایسی فوجیں، ایسی ظالم، ایسی بدماش ہو رہی ہیں کہ ادھر بھی قوم مر رہی ہے، ادھر بھی قوم. انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہوا ہے کہ قوم کو مارو، آپس میں خوشحال رہو. کہیں ثابت نہیں کرو گے. کافروں کی حکومت میں فوجیں سے لڑتی آئی ہیں، کسی فوج کے عوام کو نہیں مارا. یہ یورپ سور، بدماش یورپ، امریکہ، برطانیہ، انہوں نے سوروں نے قوم کو مارنا شروع کیا، پھر پوری دنیا نے فوجوں نے ان کا اتباع کر لیا. یہ ایک اپنی جگہ پر موضوع ہے، اگر اسی کو بیان کروں تو ٹائم خرچ ہو جائے گا. تازی کو اشارہ کافی ہے. بدترین فوجیں اس وقت دنیا کی ہیں، اور جب تک فوجیں ختم نہیں ہوتی عوام کو سکون ملتا ہی نہیں. اور کس طرح لڑنے سے ختم ہوگی؟ نہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان عیاشوں، ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما، جو قوم کے محافظ نہیں، قوم کے دشمن ہیں، قوموں کو ختم کرا کے مرا رہے ہیں. ارے خود ایسی کے کمرے میں سوئے ہوئے ہیں. اسرائیل جب فلسطین ختم ہوا، عمر بن عبدالعزیز نے ایک فوجی مرغن غذا کھانے لگا، آپ نے اٹھا کر باہر پھینک دی. انہوں نے عرض کہ امیر المومنین یہ تو ضائع ہو گئی. آپ نے فرمایا ان کے نفس کو ضائع کرتی، یہ مرغن غذا کھا کر عیاش بن جاتا. ارے یہ ملک کا تحفظ بھی نہ کرتا اور قوم کا بھی نہ کرتا، بے غیرت بن کر قوم بھی دے دیتا، ملک عیاش جو ہے. ارے ایمان سے کہو، سوچو، صحابی کا نفس جو جس کی گھوڑی کا غبار 1000 ولی کا شان رکھتا ہے، وہ مرغن غذا کھا کے قوم کا تحفظ ملک کا نہیں کر سکتا، اور جن کے نفس شیطانی ہوں وہ مرغے بکرے کھیر کھائے، ارے وہ قوم کو کیا تحفظ دے سکتے ہیں؟ ظالمو، تحفظ تم نہیں دے سکتے. دہشت گردی تم نے پھیلائی ہے، اسلحہ تم نے پھیلائی ہے. تم بھیڑیے، تم مرغیوں کو پکڑ رہی ہو، بھیڑیوں کو کہتے ہو یہ بھیڑوں کو دہشت گرد ہے. تمہیں ہمیں اندھا نہیں بنا سکتے اپنے ظلم سے. یہ اور چیز ہے، تم جتنا ہو سکے ظلم کرو، لیکن ہم تمہیں پوری طرح جانتے ہیں. تم لاکھ چھپو، ارے ہمارے آگے چھپ سکتے نہیں. تم بد ملک کا دشمن، بدتر قوم کا دشمن، بدترین دین کا دشمن. کیونکہ بغیر روحانی تحفظ، دیندار روحانی تحفظ کرتا ہے، جسمانی تحفظ خود بخود ہو جاتا ہے. ارے مسلمان جسمانی روحانی اصلاح کرتا ہے، جسمانی اصلاح خود بخود ہو جاتی ہے. ان بولے کافروں کو پتہ ہی نہیں کہ بغیر روحانی تحفظ اور روحانی اصلاح کے جسمانی تحفظ اور جسمانی اصلاح ناممکن ہے. کیونکہ ایمان ہے نہیں ان میں. جو قوم کو بے ایمان بنا رہے ہیں، ان میں کیا ایمان ہے؟ بندے کے ساتھ کلاشن کو پلا کھڑا کر دو. ارے میں کہتا ہوں بے ایمانو، تم نہ جان کا تحفظ کر سکتے ہو اور نہ اصلاح کر سکتے ہو. یہ دونوں چیزیں روحانی تحفظ اور روحانی اصلاح کے بغیر نہیں مل سکتی. یہ تائید ربانی والا کرتا ہے، نفس کے قبضے والا نہیں کرتا. اب پھر بد کے 3 قسم ہیں. بد کے 3 قسم ہیں کہ وہ بد وہ ہے جو عیاش ہو، بدتر وہ ہے جو ملک کی معیشت کو تباہ کر دے، اور بدترین وہ ہے جو بیرونی سرحدوں کا دفاع کر کے بیرونی سازشوں، بیرونی ظلم سے اپنی عوام کو نہ بچا سکے. بد کے پھر 3 قسمیں. دیکھو کون کون سے چل رہے ہیں. بد
بدتر بدترین. اب بدترین وہ ہے جو قوم کو بیرونی تحفظ نہ دے سکے. بدتر وہ ہے جو معاشی اصلاح کاشتکاری نہ کر سکے. اور بد وہ ہے جو عیاش ہو. اب دیکھو ملک کی ترقی کا سبب جو ہے وہ کاشتکاری ہے، معیشت ہے، لیکن مومن کو پتا ہے، بے ایمان کو کیا پتا کہ ملک کہاں جا رہا ہے. اس لیے ایک شعر ہے، پہلا شعر تو ہے قانون کافرانہ نام ملک اسلام ہے، ہر جگہ پہ جرم ظلم اور نام پاکستان ہے. ہر جگہ پہ جرم ظلم اور نام پاکستان ہے. شوق ہے انگریزی کا نام مسلمان ہے، کیا بتاؤں کیا کہوں کہ کتنا کم عرفان. خیر شعر بہت ہیں. ایک شعر وہ کہتے ہیں دشمن حکومت ملک کی دینا مدد دہقان کو، ملکی ترقی کا سبب کسان